حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے باپ کی مانند ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں، سو جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ ہی پشت کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 ڈیلے استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے اور لید اور بوسیدہ ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبلہ رخ نہ ہو، چاہے وہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے، وہ قبلہ رخ نہ ہو بلکہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب ہم ملک شام میں گئے تو ہم نے ایسے وہاں پہ بیت الخلاء پائے کہ جن کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھا، تو ہم جب وہاں پہ بیٹھتے تو اپنا رخ تھوڑا پھیر لیتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ مدینے میں جو قبلہ ہے وہ شمالاً جنوب ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی آدمی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہیں کرے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ شمال اور جنوب کی طرف منہ کرے، تاکہ اس کا قبلے کی طرف نہ رخ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو۔ اور دوسری بات یہ، اگر کسی کے گھر میں یا مسجد میں اس طرح کے بیت الخلاء بنا دیے گئے ہوں کہ جن کو اکھاڑنا اب مشکل ہو اور ان کا منہ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، اور اگر آدمی کو حاجت کی ضرورت ہو یعنی رفع حاجت کی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے بلکہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے بیٹھ جائے اور بعد میں آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ بھی کر لے۔ حضرت سیدنا ماکل بن ابی ماکل اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت دونوں قبلوں کی طرف رخ کرتے ہوئے منع فرمایا۔ یہاں پہ جو 2 قبلوں کا ذکر ہے، اس سے مراد ایک کعبۃ اللہ ہے اور دوسرا بیت المقدس ہے۔ مدینہ شریف میں اگر کوئی آدمی مدینے یعنی کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوتی ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی پیٹھ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی یہ دونوں بیت المقدس اور کعبہ جو ہے یہ دونوں مخالف سمتوں میں واقع ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ وہ بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے تو اس کا رخ یا اس کی پیٹھ کعبے کی طرف تو نہیں آتی، لیکن بیت المقدس کی طرف اس کا رخ یا پیٹھ آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ بیت الخلاء میں وہ جا کے رفع حاجت کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہاں پہ بھی یہ تحریم ہوگی یا تحریم نہیں ہوگی؟ تو جان لیں کوئی آدمی اگر ایسے مقام پہ ہے کہ اگر وہ رخ بیت المقدس کی طرف کرتا ہے یا پیٹھ بیت المقدس کی طرف کرتا ہے اور کعبہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا یا پیٹھ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ وہ اس مقام پہ وہ بیت الخلاء میں رفع حاجت کر سکتا ہے۔ وہاں پہ یہ حکم تحریم کا نہیں ہوگا، تنزیہ کا ہوگا، یعنی یہ وہاں حکم جو ہے وہ کراہت کے لیے ہوگا، حرام کے لیے نہیں ہوگا۔ مروان اصفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنا اونٹ قبلہ رخ بٹھایا اور پھر سواری سے اترے اور اونٹ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے، میں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، کیا قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کی نہیں وارد نہیں ہوئی، یعنی منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن یہ کھلے میدان کا حکم ہے، لیکن تیرے اور قبلے کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل ہو جائے جو تجھے چھپا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اصول حدیث کی روح سے کسی صحابی کا قول حدیث مرفوع کے مخالف آ جائے تو اس صحابی کے قول کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے علاوہ اور قوی دلائل موجود نہ ہوں۔ تو یہاں پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے سند ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا فرمان نہیں ملتا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ کھلے میدان میں
قبلے کی طرف رخ اور پیٹھ نہ کرو جبکہ بند کمرے میں کر سکتے ہو، ایسا کہیں بھی فرمان نہیں ملتا۔ تو یہ جو مطلق حدیث سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے کھلا میدان ہو یا بند کمرہ ہو، یعنی بیت الخلاء ہو، دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف نہ رخ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ کر سکتے ہیں۔